بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 نعرہ صلوات اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء حواء العالم الأقلية صورة النفس الكلية بزعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سیدۃ النساء العالمین رحمت و رحمت للعالمین حلیلۃ امیر المومنین اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین اس بی بی کا ذکر ہے کہ جن پر درود و سلام اللہ کی جانب سے ہے ان اللہ یقرؤک السلام. یہ روایت میں ہے کہ جبریل رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ فاطمہ سے یہ کہہ دیں سلام اللہ علیہا کہ اللہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ مقربین کے درمیان آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ یا فاطمہ من صلی علیک، اے میری دختر جو آپ پر درود بھیجے غفر اللہ لہ، پہلا کام تو اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ بالآخر آپ پر درود بھیجنے والے کو مقام بالا کرتے ہوئے مجھ تک ملحق فرما دے گا جنت میں. جنت میں ہونا اور بات ہے اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور بات ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے نام فاطمہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حضور مکرم نے فرمایا کہ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی. یہ ایک اور حدیث ہے حضور کی کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت کے درجات ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کے درجات ہیں، یعنی جسے جتنی آیتوں کا علم ہوگا اسے جنت میں اتنا درجہ دیا جائے گا. تو ذرا غور فرمائیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کس درجے پر ہے جنت میں. تو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والا فقط جنت میں نہیں ہے، جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا کہ حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موطن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. ایسر تلک المواطن الموت والقبر والصراط والمیزان والمحاسبہ، جس میں سے آسان ترین موت، قبر، میزان، صراط اور محاسبہ ہے. تو ایک عجب ہی شخصیت ہے، ایک عجب ہی وہ ذات ہے کہ جس پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خاضع و خاشع ہیں جن کے سامنے.
اور جن سے متوسل ہوتے ہیں. لہٰذا یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وأتی بہ وصیہ. آپ زیارت کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ اے وہ امتحان شدہ کہ جس کا امتحان اللہ نے خود لیا. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، اے وہ امتحان شدہ کہ جس کا امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا. الذی خلقکی، وہ اللہ کہ جس نے آپ کو خلق کیا. قبل ان یخلقکی، لیکن امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق نہیں کیا تھا. آپ کی خلقت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا. یہ امتحان کی کون سی منزل ہے اور کون سی کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا فاطمہ سلام اللہ علیہا جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. یہ بی بی کی وہ زیارت ہے کہ جو آپ کو ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے بالکل مختلف ملے گی. السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، یا السلام علیک ابن رسول اللہ. اس طرح سے بی بی کی زیارت کے الفاظ نہیں. السلام یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. تو اے وہ امتحان شدہ بی بی کہ جس کا امتحان خود اللہ نے لیا. آپ کی خلقت سے پہلے اللہ نے امتحان لیا. اب خلقت سے پہلے کیا امتحان ہو سکتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. فوجدک لما امتحنک صابرا، تو جب امتحان لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو اس امتحان میں صبر کرنے والا پایا. وزعمنا، یہ امام معصوم کی سند ہے. وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم تصدیق کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ہر اس بات پر کہ جو آپ کے بابا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی ہم تصدیق بھی کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ہم اس پر صبر بھی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا حجت خدا ہیں. وزعمنا لک ان، کہ ہم اس بات پر امید رکھنے والے ہیں کہ ہم تصدیق بھی کر رہے ہیں. ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وأتی بہ وصیہ، اور جو کچھ مصطفیٰ کے وصی لے کر آئیں ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. ذرا غور کیجئے گا آگے اس پر. اس کے بعد فرمایا زیارت میں کہ ہم اس لیے وزعمنا، ہم اس لیے آپ کے بابا اور ان کے وصی کے ہر امر کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ الا الحقتنا بتصدیقنا لہما، اس لیے کہ آپ ہمیں ملحق فرما دیں اس تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کے بابا کے ساتھ اور ان کے وصی آپ کے شوہر علی بن ابی طالب کے ساتھ. اے سیدہ آپ ہمیں ملحق فرمائیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب آپ نے ہمیں ملحق فرما دیا آپ کے بابا کے ساتھ، لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک، تو ہم اپنے آپ کو یہ بشارت دیں گے کہ ہم آپ کے بابا کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے آپ کی ولایت کے ذریعے سے پاک ہو چکے ہیں. یہ ایک عجب منزل ہے. یعنی آپ کی ولایت کے ذریعے سے اے سیدہ ہماری طہارت ہے. لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک، چونکہ آپ کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں لہذا اس وجہ سے ہماری طہارت ہے. یہ بالکل وہی زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ، بالکل زیارت جامع کہ اہل بیت ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اللہ نے قرار دیا ہے جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا. اہل بیت آپ پر درود بھیجنے کو قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری خلقت کی طہارت، ہمارے نفس کی پاکیزگی، ہمارے گناہوں کا کفارہ اور آپ کے ساتھ ملحق ہو جانا. ایک مل کے صلوات بھیجیں. نام امیر المومنین، نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذرا غور کیجئے گا، سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہماری طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ بی بی کی کون سی ولایت ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دوں کہ حضور نے مولا علی سے کہا تھا کہ یا علی انفس ما امرت کا بھی فاطمہ. علی بن ابی طالب پر سوائے خدا کے اور رسول اللہ کے کسی اور کی ولایت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہاں، لیکن جب رسول اللہ یہ فرمائے کہ انفس ما امرت کا بھی فاطمہ، اے علی آپ اسے نافذ کیجئے گا کہ جو فاطمہ آپ کو امر کرے. یہاں زبان بند ہے انسان کی. یہ بات ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ آپ نافذ کیجئے گا انفس ما امرت کا بھی فاطمہ. ذرا آئیے گا، مجھے کچھ اور منزلوں تک جانا ہے. آپ نافذ کیجئے گا ہر اس امر کو کہ جو ہر اس شے کو جو فاطمہ آپ پر امر کرے، اس لیے کہ میں نے سیدہ کو اسی شے کا امر کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جبریل کے ذریعے سے کیا ہے. سبحان اللہ، یعنی سیدہ امر خداوندی آپ تک پہنچا رہی ہے، لہٰذا آپ نافذ کیجئے گا اس امر کو کہ جو سیدہ آپ کو کر رہی ہے. یہ
بقول آغا لطیفیان فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں کہ مرتضیٰ بر فاطمہ یا فاطمہ بر مرتضیٰ کیس دارت دی غریب اور او امامت میں کنت. ہمیں نہیں معلوم، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں شعر کا، فقط میں کیا کروں اب اس کا، کہ فاطمہ مرتضیٰ پر یا مرتضیٰ فاطمہ پر، نہ جانے کون کسی اور پر امامت کر رہا ہے، کون کس پر امامت کر رہا ہے، نہیں معلوم ہے ہمیں کیا کیفیت ہے. یہ ہے وہ بحرین، یہ ہے وہ وشف یا علی انفذ معمرت کبھی فاطمہ. تو یہ وہ ولایت ہے کہ جو بایمان امیر المومنین پر بھی نافذ ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کا امر آ جائے تو. اس خاطر ہے کہ جب ہم آتے ہیں بیوی کی عظمت پر تو وہ بیوی کے جو توحید کے خلاصے کو اپنے خطبے میں بیان کرے اور نبوت کی شان کو بیان کرے اور عربوں کے حالات کو بیان کرے اور قرآن کی آیتوں سے استفادہ کریں. تو اب کون ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ فاطمہ وہ نہیں جانتی تھی نعوذ باللہ کہ جو ان کے بابا کہہ کر گئے تھے. اب مجھے اس خطبے کی طرف تفصیل سے نہیں جانا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میں آنے والی سیر روزہ مجالس میں اس پہ بات کروں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خطبے میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس غاصب کو دو بہرائے پہ لا کے اس طرح سے کھڑا کر دیا ہے کہ گواہ بھی لے کر آئی حسن اور حسین جیسے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. شیعہ سنی متفق علیہ حدیث کے مطابق سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. اب جنت کے جوانوں کے سردار جب کسی امر اور شے کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں تو ان گواہیوں کو نہ ماننے والا، تو اب بی بی گویا اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یا تو ان گواہیوں کی گواہوں کی گواہی کو مان کر قبول کر لو اور خلافت چھوڑو، اور اگر ان گواہیوں کو رد کرتے ہو تو جنت چھوڑو. یعنی سیدہ نے اس امر پر اسے لا کے کھڑا کر دیا کہ یا خلافت چھوڑو یا جنت چھوڑو. آپ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس گواہی کو قبول کرو گے تو خلافت چھوڑ دو، اور اگر گواہی کو رد کرو تو جنت چھوڑ دو. تو اب میں اس جملے کو کہنے پر مجبور ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی گواہیوں کو رد کرنے والا خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ عرصے قبل اس فقیر نے یہ دو مصرے کہے تھے کہ خشکی ہوئی نہ ایسی تری ہوئی جس پر اے فاطمہ نہ تیری برتری ہوئی. خشکی ہوئی نہ ایسی تری ہوئی جس پر اے فاطمہ نہ تیری برتری ہوئی. اور غاصب کا ذکر سنتے ہی لعنت لبوں پہ آئی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. اس ولایت میں اور اس براعت میں پورا دین پوشیدہ ہے جی. یعنی معنی کا سمندر ہے اب یہاں پر. ولایت کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے دل سے اس محبت کا اقرار، زبان سے اس کا اظہار، عمل کے اس کے مطابق، اس ولایت کے مطابق اپنی زندگی میں اعمال میں اس بات کا اظہار. یہ سب کا سب اس ولایت کے دائرے میں ہے. جو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ علی آپ کی مثال سورہ قل واللہ احد کی مثال ہے. قل واللہ احد ایک تہائی قرآن ہے، ویسے آپ کی محبت بھی ایک تہائی قرآن ہے. یعنی اس طرح سے کہ ایک تہائی محبت ہے دل میں ایمان رکھنا، ایک تہائی محبت ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک تہائی محبت ہے عمل سے اظہار کرنا. یہ جو آپ نعرہ حیدری اور یا علی کہتے ہیں نا مسجد میں اور مجلس میں اور فرش عزا پر آ کر، جو ہو سکتا ہے کہ بعض سماعتوں کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی گراں گزرتا ہو کہ بھئی کیوں مولا علیہ السلام کا نعرہ بار بار لگایا جا رہا ہے. یہ آپ اپنے ایک تہائی ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا علی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اس خاطر ہے اب دیکھیے لو کانت الہیئۃ شخصا لکانت فاطمہ، یہ حضور نے فرمایا. اس ولایت کا مطلب آپ سمجھیے گا، اگر ہیئت، اگر خوبیوں کی کوئی ہیئت ہوتی، یہ حضور نے فرمایا، تو وہ فاطمہ ہوتی.
یہ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو قریب کرنا. سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولایت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر خوبی سے اور ہر خیر سے قریب کر لیں. لو کانت الہیئۃ، یعنی اگر حسن کی کوئی ہیئت ہوتی، لو کان الحسن ہیئۃ لکانت فاطمہ، کوئی ہیئت ہوتی تو فاطمہ ہوتی. اس کے بعد حضور نے کہا بل ہی اعظم، نہ فاطمہ نہ ہوتی. وہ اگر تمام خوبیاں اور خیر ایک جگہ مجسم ہو اور ہیئت بن جائے تو فاطمہ اس سے اعظم ہے. یا اللہ، یہ کیوں اعظم ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کیوں اعظم ہے. اس لیے کہ نماز خیر ہے، عبادت خیر ہے، دعا خیر ہے، یہ سب ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو کیا یہ فاطمہ ہے نا. اس لیے کہ آپ کی نماز، آپ کی دعا، آپ کی عبادت یہ آپ کو بچا سکتی ہے، سارے جہان کو نہیں بچا سکتی ہے. بس سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنے لگا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، میرا اپنا کلام ہو تو آپ رد کر دیجئے گا. حضور مکرم نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں اس قدر کھڑی ہوتی تھی. پہلے تو فرمایا کہ حتی تورم قدمہا، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. یہ حضور مکرم گواہی دے سکتے ہیں اور کوئی گواہی نہیں دے سکتا. ان کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، 18 برس کے سن کی مستور وہ کتنا قیام کرے کہ قدموں میں ورم آ جائے؟ اس کے لیے کتنے قیام کی ضرورت ہے؟ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی گواہی ہے کہ میں نے ساری رات اپنی والدہ کو یا حالت رکوع میں دیکھا یا حالت سجدہ میں دیکھا. بس سبحان اللہ. تو پہلے تو حضور نے فرمایا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اس انداز سے قیام فرماتی تھی کہ حتی تورم قدمہا. اس کے بعد بہت لطیف ہے، فرمایا ان کے بیت سے، ان کے محراب سے ایک نور طلوع ہوتا تھا جو آسمانوں پر ایسے جاتا تھا کہ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان والے اس نور فاطمہ کو دیکھتے تھے. اور پھر حضور نے آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ملائکہ مقربین کے درمیان یہ فخر و مباحت کرتا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ملائکہ کے درمیان کہ اشہدکم، گواہ رہنا کہ یہ امتی الفاظ میری کنیز خاص فاطمہ، چونکہ یہ اس عبادت میں ہے لہٰذا میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تمام شیعوں کو آتش جہنم سے براعت دے دی ہے. آپ کی عبادت آپ کو بچا سکتی ہے، پوری کائنات کو نہیں بچا سکتی ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عبادت وہ ہے کہ سیدہ محراب عبادت میں تو اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے سیدہ کے شیعوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ عجب منزل ہے. لہٰذا حضور نے فرمایا بل اعظم، فاطمہ فقط حسن و خوبی کا مجسمہ نہیں بلکہ اس سے افضل ہے، اس سے اعظم ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. تو اب عزیزان گرامی، جب اس ہستی پر کوئی لب کشائی کرے، کوئی بات کرے تو اچھا اب گفتگو یا قرآن سے ہو سکتی ہے یا حدیث سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا حدیث نبوی سے ہو سکتی ہے یا بارہ کے کلام سے گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ کوئی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے، کیونکہ یہ سر من اسرار اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. فرمایا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو پھر اللہ کے راز پر وہی گفتگو ہو سکتی ہے، وہی گفتگو کر سکتا ہے کہ جو خود مشیت پروردگار کا حامل ہو. تو لہٰذا آپ کو قرآن میں ملے گا. اچھا، قرآن میں سیدہ سلام اللہ علیہا کے جب خانوادے کا ذکر ہے تو سورہ حل عطا میں 18 آیتیں ہیں، 5 روٹیوں پر 18 آیتیں ہیں قرآن میں فضیلت خانواد زہرا پر. اور اس میں جب جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے تو کسی حور کا ذکر نہیں ہے. سورہ حل عطا میں چیک کر لیجئے گا، حور کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ خود علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ چونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں سورہ نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ جنت کی نعمتوں کا تو ذکر کر دیا لیکن حور کا ذکر کیا جائے فاطمہ زہرا کے مقابلے پر. اللہ نے مناسب نہیں سمجھا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اس قدر نزاکتوں کا قائل ہو کہ جس سورے کو نازل کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر، وہاں پر ہم حور کا ذکر بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سیدہ خود حورائے انسیہ ہیں، وہ حور ہیں کہ جو انسانی صورت میں ہے. یہ سب بی بی کے القاب ہیں جو کوئی بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. انداز ہو رہی ہے؟ تو قرآن میں ذکر کیا سورہ حل عطا میں، اور مثلا سورہ کوثر میں، اور مثلا سورہ قدر میں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لے وہ شب قدر کو درک کر لے گا. شب قدر کو درک کرنا ہم اور آپ میں سے کسی کے لیے امکان میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو اگر واقعی سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل کر لے وہ ایسے کہ جیسے شب قدر کو درک کر چکا ہو.
اس لیے القدر بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور قرآن میں ذرا اس کی آپ عظمت ملاحظہ فرمائیے گا، ایک ہی سورہ ہے سورۃ القدر کے نام سے، اور وہاں جہاں شب قدر کے ساتھ ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ بلاغت کے خلاف ہے. قرآن میں معمولاً ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو ہر آیت میں بار بار تکرار کرتے پھریں. یہ معمولاً ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ ایک ہی لفظ کو ایک بات کو سمجھانے کے لیے بار بار تکرار کرتے پھریں. لیکن سوائے سورۃ القدر میں آپ کو ملے گا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو کہ لیلۃ القدر نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بار بار لیلۃ القدر کا ذکر کیا جائے سورۃ القدر میں، تاکہ نام زہرا بار بار آتا رہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. لہذا لیلۃ القدر خیر من الف شہر بار بار ذکر کیا، اور پھر بعد میں جو ضمیر ہیہ ہے وہ بھی 2 آیتوں میں مزید ضمیر ہیہ وہ لیلۃ القدر کی طرف پلٹتی ہے، یعنی ان 2 آیتوں میں بھی پھر ضمیر کے ساتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا گیا. تو عزیزان گرامی، ایک تو قرآن ہے، پھر ایک فرمان رسالت ہے. فرمان رسالت جہاں سے ایک مقام پر میں نے اس کو کسی حد تک عرض کیا تھا، لیکن تقریباً شاید مومنین وہ ہیں کہ جو اس مقام پر نہیں بھی تھے، اور ذکر ہے بی بی کا تو شاید ایک لمحے کے لیے بات وہ ہو جائے کہ جو میں مقام پر گھر پہ کہہ چکا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پر بیان ہوں یہ جو حضور نے فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کہ شان فاطمہ سلام اللہ علیہا یا قرآن سے ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے. تو اب یہ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. یہ جملہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، لیکن اس کی ذرا عظمت کو محسوس کیجیے گا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا خدا متعال مجبور ہے اس بات پر کہ جب فاطمہ راضی ہو تو خدا راضی ہوگا؟ کیا یہ بات کوئی ضروری ہے کہ جب بھی سیدہ سلام اللہ علیہ راضی ہو تو خدا راضی ہوگا؟ خدا مجبور تو نہیں ہے. تو پھر کیوں ہے کہ سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے؟ خدا مجبور تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بات طے ہے کہ سیدہ ہر وہ شے بھی جانتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور ہر وہ شے بھی جانتی ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہے. یہ علم اللہ یا علی، یہ علم سیدہ سلام اللہ علیہ پر دلیل ہے. علم لدنی. ہاں بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہر وہ شے بھی جانتی ہیں جس سے اللہ راضی ہے، ہر وہ شے جانتی ہے جس سے اللہ ناراض ہے، ہر اس بات پر پابند ہے جس سے اللہ راضی ہے، ہر اس بات سے دور ہے کہ جس سے اللہ ناراضی ہے. یہ عصمت مطلقہ کی وہ منزل ہے کہ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ مؤثر ہے. ہاں اللہ کسی اور سے اثر قبول نہیں کرتا، اللہ اپنے موجودات پر اثر ڈالتا ہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ فاطمہ راضی ہو تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا. ہاں یہ ایک طرح سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے کا اثر ہے نا کہ خدا راضی ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی رضا پر راضی ہوں، ایک مرتبہ ہے کہ خدا فاطمہ کی رضا پر راضی ہو. یہ یہاں سے منزل نہیں ہے، وہاں سے منزل ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا یہاں جبر کی منزل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور ہے. آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. سیدہ سلام اللہ علیہا ہر اس امر سے واقف ہے، علم لدنی رکھتی ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، اور ہر اس امر سے واقف ہے جس سے اللہ ناراض ہے. سبحان اللہ. اور ہر اس بات پر عالمہ بھی ہیں، عاملہ بھی ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ آپ کو جب عظمت سمجھنی اس بی بی کی تو حضرت سرکار ختمی مرتبت کے اس کلام سے محسوس فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ حضور یہ فرمائیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو مرکز بنائیں، ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوں اور وہاں پر سلام کریں. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد یہ سب وہ ہیں کہ جو عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ یا بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کر رہی چیزیں. سبحان اللہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو حضور آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر. یہ کیا سمجھا رہے ہیں حضور؟ حضور یقیناً کہیں نہ کہیں کسی زوجہ کے گھر سے تشریف لا رہے ہیں اور آ رہے ہیں فاطمہ کے گھر پر اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں. یہ حضور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ 6 مہینے حضور کا یہ عمل سمجھا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آتا ہوں، یہاں پر کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں۔ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ لہذا حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے امر کیا کہ مباہلہ کے میدان میں فاطمہ کو لے جاؤں، علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، اگر اس روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی ہستیاں ہوتی تو اللہ مجھے مباہلہ میں انہیں ساتھ لے جانے کا حکم دیتا۔ تو یہ ہے کلام میں ختمی مرتبت اور فعل ختمی مرتبت۔ اور تیسری وہ منزل کے جس سے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان اور عظمت سمجھ میں آئے اور ہم اپنے مثال کے مطابق اس کا کوئی ذکر کر سکیں، وہ ہے کلام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب امام باقر علیہ السلام مثال کے طور پر یہ فرمائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ فرمائیں کہ میری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت، غور کیجئے گا، فرمایا فاطمہ کی اطاعت ہر مخلوق پر واجب ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فاطمہ کی اطاعت، آگے وضاحت کی امام نے، فاطمہ کی اطاعت سلام اللہ علیہ ہر مخلوق پر واجب ہے۔ پھر فرمایا چاہے جن ہو یا انس ہو، وحوش ہو یا طیور ہو، انبیاء ہو یا ملائکہ ہو۔ اب تعجب میں آ گئے ہیں کیا؟ ملائکہ انبیاء پر سوائے ختمی مرتبت کے کیوں نہ اطاعت واجب ہو، کہ جب حضور مکرم احترام فاطمہ میں کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے؟ کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے کیا؟ فرمایا جن و انس، وحوش و طیور، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین، سب پر فرض ہے۔ اللہ، لہذا ایک بزرگ عالم سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بات آہستہ آہستہ منزل مصائب پہ جاؤں گا۔ اگر کلمہ طیبہ کی کوئی شکل ہو تو وہ فاطمہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کوئی شکل ہو تو وہ فاطمہ ہے، کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمہ طیبہ کمال اخلاص ہے، اور علی مسئلہ سورۃ الاخلاص ہیں، اور فاطمہ ہم کف علی ابن ابی طالب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کلمہ طیبہ کی کوئی صورت ہو تو وہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ بی بی نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اس بات سے درس لیتے ہوئے جائیں میں اور آپ سب، وہ یہ کہ یوزول اس وقت کا جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں اللہ کا معاملہ الگ ہے اور آپ کی ذاتی زندگی کا معاملہ الگ ہے۔ میں اب بچوں سے بات کر رہا ہوں بالخصوص۔ آپ کو اللہ چاہیے تو آپ جائیے چرچ میں، اور آپ کو زندگی کا مزہ چاہیے تو آپ بزنس کیجیے، آپ عیش و عشرت کیجیے، آپ اچھی وہیکل لیجیے، آپ اچھا لباس پہنیے۔ آپ کے لیے زندگی کا مزہ وہ ہے، اللہ سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ چرچ ہے۔ یعنی ایک ہے ڈومین آف اسپرچویلٹی اور ایک ہے ڈومین آف مٹیریلزم، دو الگ الگ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حوزہ معنویت، حوزہ مادیت، یہ سپریٹ ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا ان کے شوہر سے جو تعلق ہے نا، وہ ولایت کے ایسے دفاع میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا علی ابن ابی طالب سے تعلق علی ولی اللہ کو، اور اس سے پہلے محمد رسول اللہ کو، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کو بچا گیا ہے۔ بس سمجھ ماری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ ڈومین آف اسپرچویلٹی ہی پوری زندگی ہے بس۔ بات واضح ہے؟ اب یہ میں اور آپ اپنی بات کر رہا ہوں میں اب یہاں پر، یعنی یہ کہ آپ کے لیے تفریح وہ بھی معنویت کے دائرے میں ہے، آپ کا بزنس معنویت کے دائرے میں ہے، آپ کا اب میں یعنی کسی بھی انسان کا حتیٰ انتہائی پرسنل معاملہ، ازدواجی تعلقات، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معنویت کے دائرے میں۔ یہاں مٹیریلزم کچھ ہے ہی نہیں، مادیت کچھ نہیں، جو ہے وہ معنویت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، سبحان اللہ۔ تو
اللہ فقط امام بارگاہ میں فرش عزا پر نہیں ہے، اللہ فقط مسجد میں نہیں ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، اس میں سے افضل ترین حصہ ہے رزق حلال کمانا۔ تو حضور نے حضرت ابو ذر کو بھی نصیحت کی تھی کہ ابو ذر اپنی ہر شے میں اچھی نیت کر لیا کرو، چاہے وہ سونا ہو یا کھانا ہو۔ سبحان اللہ، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے سلوات بھیجیں عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ حضور مکرم کا فرمان ہے، اپنی ہر شے میں اچھی نیت کر لیا کرو، چاہے وہ نوم یعنی کھانا ہو، چاہے وہ سونا ہو یا کھانا ہو۔ کیا کہنا ہے؟ امام نے فرمایا ہے، ذرا حدیث سن لیجیے گا۔ یہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ نماز شب پڑھوں گا، فتغلب عینہ، اور اس کی آنکھیں غالب آ جائے اور وہ سوتا رہ جائے، امام نے فرمایا کہ جو سوتا رہ گیا اس کی سانس تسبیح تھی اور اس کا سونا صدقہ تھا۔ شیخ بھائی نے ایک بہت خوبصورت کلام لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم منیمم ایوریج یہ رکھیں کہ 6 آورز ہر انسان روزانہ سو رہا ہے، جبکہ 6 آورز سے زیادہ اگر بچپن سے شیر خارگی سے کاؤنٹ کیجئے تو زیادہ بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم منیمم یہ رکھیں کہ ہر انسان ایوریج پر ڈے 6 آورز سویا ہے، اور 80 برس کا سن ہے انسان کا جب اس کی وفات ہوئی ہے، تو یعنی 20 سال سوتا رہا ہے، ہر انسان کم از کم 20 سال سوتا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 20 سال جو ہم سوتے رہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں لکھا گیا لیکن کوئی نیکی بھی نہیں لکھی گئی۔ تو اگر امام صادق علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کر لیں تو 20 سال کے لیے جو سونا تھا وہ سانس لینا تسبیح بن جائے گا اور سونا صدقہ بن جائے گا۔ یہ امام معصوم اس حجت کا اثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر حوزہ معنویت و مادیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ معنویت ہے۔ یہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے، میں یہ کہنے پر یوں کہوں گا کہ مجبور ہوں یا مجھے کہنا چاہیے اس بات کو، اگرچہ کہ اس میں دونوں کی، مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری اپنے اپنے مقام پر ہے، لیکن بہرحال امیر المومنین کی گواہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا مشق سے اتنا پانی لے کر آتی تھیں کہ ان کے استخوان درد کرنے لگتے تھے، اتنا گندم انہوں نے چھانا کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے ہو گئے، اور مسکینوں اور یتیموں اور غریبوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے اتنی آگ روشن کی کہ ان کا لباس سیاہ ہو گیا۔ امیر المومنین کی گواہی ہے۔ اب مجھے بتائیے یہاں مادیت کہاں پر ہے؟ جو کچھ ہے للہیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی زندگی سے درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بس اظہار کرام، تو یہ میرے جتنے جوان یہ سن رہے ہیں، آپ کی ایجوکیشن وہ للہیت کے لیے ہو سکتی ہے اگر نیت صحیح کر لیں تو۔ آپ کی ڈگری قربتاً اللہ ہو سکتی ہے اگر آپ نیت صحیح کر لیں تو۔ آپ کہاں بزنس کے لیے جانا، آپ کا جاب کے لیے جانا، آپ کا گروسری کے لیے جانا، آپ گروسری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں لکھا جا رہا انشاءاللہ، لیکن ثواب بھی نہ لکھا جائے مباح کام ہو، لیکن اگر آپ اس خاطر جا رہے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ وسعت پیدا کر سکوں تو افضل ترین صدقہ ہے، نص حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، افضل ترین صدقہ ہے، صدقے کی اعلیٰ ترین قسم ہے یہ، بات واضح ہے۔ تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سے ہم اپنے وجود میں اتار سکیں۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ مجھ سے ایک مومن بھائی نے اور ہمارے بزرگ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام، ان کا ایک کلپ انہوں نے بھیجا تھا ہمیں کہ مصائب کے حوالے سے اگر کچھ وہ باتیں بھی بیان ہو جائے تو ان کی روح کو بھی اصال ثواب ہو جائے گا اور مومنین تک وہ باتیں بھی پہنچیں گی۔ تو ایک بات پیش کروں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ 5 برس کے سن میں، چونکہ ماں کی وفات ہو گئی ہے، تو راشد الخیری کا بیان ہے کہ پہلی مسلمہ خاتون مراد کی حضرت ختیجہ ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت چونکہ نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی، حضور مکرم دفنا کر واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، صرف ایک 5 برس کی بچی ہے جو اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے، اور اس 5 برس کی بچی نے پوچھا اپنے بابا سے کہ بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے؟
حضور مکرم کی چشمان مبارک تر تھیں اور آنسو جاری تھے، اور حضور نے کہا کہ ان اللہ یقرؤک السلام، اے فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے ملائکہ مقربین کے درمیان، کہ صبر کرتے ہوئے ہمیں اس منزل کو طے کرنا ہے۔ اب 5 برس کے سن میں سیدہ سلام اللہ علیہا، اب یہ ظاہر ہے کہ علامہ کے الفاظ ہیں اور بالکل وجہ ہے، تاریخ میں ہے کہ 5 برس کے سن میں وہ گھر میں جھاڑو بھی دیں، وہ باپ کے لیے طعام کا اہتمام بھی کریں، اور جب باپ تبلیغ سے واپس آئے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ذرا محسوس فرمائے گا، باپ تبلیغ سے واپس آئے تو کبھی سر زخمی ہے، کبھی چہرہ زخمی ہے، کبھی کوئی غلاظت پھینک دی گئی ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہا تیمارداری کرے اپنے بابا کی 5 برس کے سن میں کہ ان کے چہرے کے زخم کو صاف کریں، اللہ اکبر، اور ان کے سینے اتھر و پشت مبارک کو صاف کریں، اور سجدے میں جا کے دعا کریں کہ اے پروردگار میرے بابا کی طرف خیر ہو۔ اور سیدہ نے ایسے سنبھالا حضور مکرم کو، یہ لفظ مجھے کہنے دیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ انتی ام ابیہا، تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ یا اللہ، اے فاطمہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں۔ تو اب اس کے کئی مطالب اور کئی پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ماں بن کر گویا حضور مکرم کی تیمارداری فرمائی اور حضور کو پالا، یہ لفظ مجھے کہنے دیں۔ دوسرا یہ کہ ام ابیہا، ام یعنی ہر شے کی جڑ، اساس، اے بیٹی آپ ہیں تو رسالت ہے، آپ ہیں تو امامت ہے، یہ ہے ام ابیہا کا مطلب۔ دوسرا مطلب یا اللہ، تو ایک منزل وہ آئی کہ سیدہ سلام اللہ علیہا، میں کہتا ہوں کوئی یہ کہے کہ روایت ضعیف ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا، پہلو شکستہ ہو گیا، دروازہ جلا دیا گیا، کوئی کہ روایت ضعیف ہے ہم نہیں مانتے، سب ضعیف کہہ لیں، دربار میں جانا تو ضعیف نہیں ہے، دربار میں جانا تو طے ہے۔ دربار میں بی بی گئی ہیں اور اس کے بعد جب اپنا تعارف کروانے کی منزل آئی تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو اے لوگوں کہ میں فاطمہ ہوں ابی محمد، اور میرا باپ محمد ہے، اور میں جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ اللہ جانے دروازے کے مصائب زیادہ سخت ہیں یا دربار کے مصائب زیادہ سخت ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جب سیدہ واپس پلٹی ہیں تو ضعیفہ بن کر واپس پلٹی ہیں۔ یا اللہ، ہاں، سیدہ ضعیفہ بن کر واپس پلٹی، اور دربار میں ابن ابی العدید معتزلی کا بیان ہے، اس نے کہا کہ اگر کوئی اپنی جعلی حدیث مثلا بنا بھی لایا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم میراث نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی کسی کو اعتراض بھی تھا کسی معاملے پر، تو اگر خود رسول کی بیٹی دربار میں آ گئی تھی تو مروت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کچھ طلب کر لیا تھا تو انہیں دے دیا جاتا۔ ایک اور نقطہ یہاں پر ہے، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کی ماں حضرت خدیجہ اتنی امیر رہ چکی ہیں کہ 1000 افراد خدیجہ کے کاروان تجارت پر جو ناکے ہوتے تھے ان کی نگہبانی کے لیے چلا کرتے تھے۔ دربار میں کسی سے یہ نہیں کہتی کہ یہ تم اس وقت غنی اور امیر بن کے بیٹھے ہوئے، یہ میری ماں کی دولت کا تو صدقہ ہے، کیونکہ کریمہ کی بیٹی ہے نا، لہذا جتلایا نہیں، وہاں پر کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ سیدہ نے جتلایا ہو کہ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہی کا تو صدقہ ہے کہ یہ تمہارے یہاں دولت کی ریل پیل ہے، کہیں پر بھی سیدہ سلام نے ذکر نہیں کیا اس کا۔ اور دربار سے واپس پلٹی اس عالم میں کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، کہ پھر بی بی کی پیشانی پر پٹی بندھی رہتی تھی، ناحلۃ الجسم، بی بی انتہائی ضعیفہ ہو چکی تھی، منحدۃ الرکن، اور کمر ہمیشہ خمیدہ رہتی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب بابا کی قبر پر جاتی تھیں تو چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھیں، اس لیے کہ آنکھوں میں اتنے آنسو آ جاتے تھے کہ سیدہ کو آگے راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو سیدہ کچھ دیر تک بیٹھ جاتی تھی اور بابا پر وہیں گریا کرتی رہتی تھی۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اب عبداللہ حسین بھی تو علی اکبر کے لاشے پر کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، گرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، بس ویسے ہی سیدہ جب اپنے بابا کی قبر پر جاتی تھی تو چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، اور اتنا زیادہ گریا فرماتی تھی کہ اس کے بعد سیدہ کی آنکھوں میں اتنے آنسو بھر آتے تھے، آگے روایت کا جملہ تو یہ ہے کہ گویا اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر سیدہ بلند ہوتی تھیں، آگے بڑھتی تھیں۔ تو عزیزوں، یہ ہے فاطمہ کے مصائب، مجھے آنا ہے اس پر، لیکن مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیں کہ بعد میں ہر سید نے
جب کسی مشکل میں ہوئے اپنی دادی کو پکارا. بعد میں ہر شاعر نے جب کسی امام کے سامنے مرثیہ کہا تو فاطمہ زہرا سے شروع کیا، چاہے وہ کمیت ہو، چاہے سید ہمیری ہو، چاہے دیبل ہو، چاہے فرزدق ہو. جس امام کے سامنے مرثیہ کا جس شاعر نے پتہ چلا کہ ائمہ علیہ السلام کو بات پسند تھی کہ جب حسین کے مصائب پڑھو تو فاطمہ تو زہرا کا ذکر. یا اللہ، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقت ماتا شانا بشت الفراتی. دیبل نے کہا کہ فاطمہ آپ کاش ہوتی فرات پر تو آپ دیکھتی کہ آپ کا فرزند حسین دو نہروں کے درمیان کیسے پیاسا مارا جا رہا تھا. اذن للتمت الخد فاطمہ عندہ، تو اے فاطمہ جب آپ وہاں ہوتی تو اپنے رخساروں کو پیٹ رہی ہوتی. یا اللہ. دیبل نے کہا کہ جب امام رضا کے سامنے میں اس شعر پر پہنچا تو بہت گریہ کیا امام نے کہ وہ آل زیاد فی القصور حسینہ و آل رسول اللہ فی الفلوات. کہا کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مصائب ہو سکتے ہیں کہ جو آل زیاد تھی، زیاد کی اولاد، وہ تو قلعوں میں محفوظ بیٹھی رہی، وہ محلوں میں رہی، اور جو رسول اللہ کی اولاد تھی وہ در بدر ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتی رہی. امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ مصرع کہا گیا. امام رضا علیہ السلام نے بہت زیادہ گریہ فرمایا. جب امام حسین نکلے تھے مدینہ سے تو امام حسین علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے تھے تو ابوالفضل عباس علیہ السلام برق رفتاری سے آئے اور کہا کہ شہزادی زینب ثانیہ زہرا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. امام حسین پہنچے، بی بی کے محمل کو اٹھایا، کہا بہن کیا حکم ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی یہاں سے چلے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے. کہ بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز ہے کہ جو حسین کے مدینہ چھوڑنے پر گریہ کر رہی ہیں. سیدہ کے مصائب فقط وہاں ختم نہیں ہو گئے کہ پہلو شکستہ ہو گیا، سیدہ کے مصائب وہاں ختم نہیں ہو گئے کہ محسن شہید ہو گئے. سیدہ کے مصائب یہاں جاری رہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور فاطمہ زہرا گریہ فرما رہی تھی. یہاں تک کہ ایک منزل اور آئی، مجھے اس منزل کا ذکر کر لینے دیں کہ حتیٰ دربان جو امام سجاد علیہ السلام کا زندان بان تھا نا، اس نے آ کر امام سجاد سے ایک دن کہا تھا کہ لگتا ہے مولا کا چاہنے والا تھا لیکن بہرحال تقیہ میں تھا. آ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، ایک بیوی ہے کہ جو رات کے وقت زندان سے باہر نکل جاتی ہے. دیکھیں آپ زندان میں گریہ تو کیجئے لیکن ایک بیوی زندان سے باہر چلی جاتی ہے. تو میری درخواست ہے کہ زندان سے باہر جا کے نہ روئیں، زندان کے اندر رہ کے روئیں. سجاد نے کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا. ظاہر ہے اب جو ظاہر روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کون سی بیوی ہے، ورنہ تو ہر بیوی زندان کے اندر ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی پھوپھی شریکت الحسین ہے نا، یہ القاب میرے ہیں، کہ یہ جو مستور بیوی ہے اس بیوی کے رونے کی آواز ان سے بہت زیادہ شبیہ ہے. اللہ اکبر. رات کا وقت آیا، ولدی الحسین کہہ کر ایک بیوی نے گریہ کرنا شروع کیا. اے میرے پیارے اور اے میرے لاڈلے حسین. وہ فوراً زندان بان آیا، اس نے کہا کہ مولا ذرا دیکھیے گا ایک بی بی زندان سے باہر نکل کر گریہ فرما رہی ہے. ہائے 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 ہائے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی سید سجاد کے ساتھ. للہ اپنا تعارف کروائیے گا، اب کون سی بی بی ہے کہ جو حسین پر ایسے روتی ہے؟ کہا اے زینب میں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہوں. اس وقت جہاں سے میں روایت پڑھ رہا ہوں اور سن کے پڑھ رہا ہوں وہاں سے ان کی ذمہ داری پر ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بڑی دقت ہے یہاں پر. بی بی زینب نے کہا کہ اماں جب میں 6 برس کا سن تھا آپ رخصت ہوئی تھی، میں نے اس وقت آپ کا چہرہ دیکھا تھا. اگر زحمت نہ ہو تو چہرے سے چادر کو ہٹا دیں، میں آپ کا چہرہ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں. سیدہ نے اس وقت چادر کو ہٹایا تو زینب نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا. ایک مرتبہ دیکھا کہ میں کیا کہوں میرا وجود کانپ رہا ہے یہاں پر. زینب نے دیکھا کہ سیدہ کے چہرے پر لہو تھا. کہ اماں یہ آپ کا چہرہ لہو لہان کیسے ہو گیا؟ کہ بیٹی یہ حسین کا لہو ہے جو فاطمہ نے اپنے چہرے پر ملا ہوا ہے. جب قیامت میں آؤں گی تو اسی لہو کے ساتھ آؤں گی اور کہوں گی اے پروردگار جو میرے حسین پر رونے والا تھا یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین. بس
سیدہ سلام اللہ علیہا وقت آخر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو ایک اولاد نے آگے بڑھ کر ماں سے رخصت ہو کر ودا کر لیا. زینب آگے بڑھی، ام کلثوم، حسن آگے بڑھے. حسین ماں سے لپٹ کر گریا فرماتے تھے، کہتے تھے بابا میری ماں مجھے خود بلاتی تھیں. اس کے بعد بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا کہ میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی، جب حسین کربلا میں اکبر کے لاشے کو لے کر آئے، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، حسین کہتے تھے واہ غربتا، پروردگارہ آج تیرا حسین غریب ہو گیا، آج تیرا حسین غریب ہو گیا. جب علی ابن ابی طالب، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب علی ابن ابی طالب جنازہ زہرا کو لے کر چلے، اللہ جانے کہاں دفن کیا. دیکھیں جب کہیں کسی کے یہاں کوئی میت ہوئی ہو تو کتنا دل چاہتا ہے کہ بار بار جا کر قبر پہ جائیں، فطری بات ہے یا نہیں؟ لیکن علی زہرا کی قبر پر نہیں جا سکتے تھے بار بار، اس لیے کہ مدینہ والوں سے چھپانی تھی نا قبر زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا علی فقط رات کی تاریکی میں جاتے تھے کہ جب سب اپنے گھروں کو جا چکے ہوں تو علی بن ابی طالب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے کہ میں اب آؤں گا قبر زہرا سلام اللہ علیہا پر. جب بی بی کو دفن کر دیا تو پھر آئے تھے قبر رسول پر. قبر رسول پر بیٹھ کر علی اکثر روتے تھے اور 3 جملے کہتے تھے. یہ 3 جملے مجھ سے سن لو، بات تمام کر رہا ہوں. پہلا جملہ کہتے تھے لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. اس کے بعد فرمایا جب امانت آپ سے لی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں. ہائے ہائے اب پہلو شکستہ ہے زہرا کا یا رسول اللہ. وَأَخَذَتِ الرَّهِينَ، علی سے جو علی کی دولت تھی وہ لے لی گئی، جو علی کا کل متاع تھا وہ لے لیا گیا. وَاخْتُلِسَتِ الزَّهْرَا، اور زہرا کو چھین لیا گیا. یہ کہہ کر علی فاطمہ کی قبر پر، یہ کہہ کر علی رسول اللہ کی قبر پر بار بار روتے تھے اور کہتے تھے فَحْفِحَ السَّوَال، آپ ہی سوال کیجئے گا آپ اپنی بیٹی سے کہ کیا گزری ہے ہم پر. اس لیے کہ سیدہ نے بہت کچھ علی سے بھی نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ باپ ہیں نا، آپ پوچھئے گا کہ فاطمہ پر کیا گزری. وَاسْتَغْفِرْ الْحَالِ، اور آپ خود فاطمہ کا حال پوچھئے گا. بس ایک موقع ایسا آیا کہ علی ابن ابی طالب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جب دفن کر کے واپس پلٹے تو میں نے کہا فقط رات کی تاریکی میں قبر پر جاتے تھے. تو شہزادی زینب نے فرمایا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ آج مجھے آپ اپنی ماں کی قبر پر لے کر چلیں. مولا نے کہا کہ بیٹی ابھی فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، لوگ باہر نکلیں گے گھروں سے، ایسا کر دن گزرنے کا انتظار کر. کسی نے کسی شے کا اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا جتنا بی بی زینب نے اس دن کے گزرنے کا انتظار کیا. جب مغرب کا وقت آیا تو کہا بابا چلیں اب قبر پر. کہا یا اللہ، کہا بیٹی ابھی کچھ چہل پہل ہے باہر، جب سب مدینے والے گھروں کو چلے جائیں پھر میں آپ کو لے جاؤں گا. جب رات کی تاریکی ہو گئی تو علی بی بی زینب کو لے کر چلے، حسن حسین بھی ساتھ میں تھے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب قبر کے قریب پہنچے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی روشنی کرنا چاہیے. علی ابن ابی طالب نے روک دیا، کہا بیٹا یہاں روشنی اس وقت اس لیے نہ کرنا کہ زینب ساتھ میں ہے. میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ان جملوں کو اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی گزرنے والا گزر جائے اس کی نگاہ قبر زہرا پر بھی پڑے گی اور زینب سلام اللہ علیہا پر بھی پڑے گی، جبکہ 6 برس کا سن ہے، جبکہ پورے شرعی حجاب میں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا، مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک چھوٹا سا چراغ آپ نہیں برداشت کر پائے کہ کسی مسافر کی نگاہ شہزادی زینب کے چہرے اثر پر نہ پڑنے پائے. جب زینب بے مخنہ ہو کر کوفہ کے بازار میں آئیں، ایک مرتبہ شہزادی بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت یاد آ گئی. کہا بابا آپ مجھے ماں کی قبر پر لے جاتے تھے تو چراغوں کو بجھا دیتے تھے، آج روزے روشن ہے، زینب بے مخنہ اور چادر ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا کہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی
ایک مرتبہ اور اتنے مومنین مل کے وجیعتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ